نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ نور کی آیت نمبر 39 اور 40۔ قرآن حکیم کا اپنا ایک اسلوب ہے کہ جہاں ترغیب ہوتی ہے وہاں ساتھ ہی ترہیب بھی چلتی ہے۔ ترغیب اور ترہیب اسلام کے دو بڑے اصول ہیں۔ اچھے اور نیک لوگوں کی نیکیوں کا تذکرہ کرنا اور پھر ان نیکیوں کے صلہ میں جو انعامات انہیں عطا کیے جائیں گے ان کا ذکر کرنا اور نیک لوگوں کے اچھے انجام کو بیان کرنا اور پھر اسی ذریعے سے دوسروں کو رغبت دلانا، یہ ترغیب کہلاتا ہے۔ اور اس طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، جو نیکوکار بننے کے بجائے برے راستے پر چل پڑے اور پھر ان برائیوں کے بدلے میں جو ان کو سزائیں ملیں گی ان کا ذکر کر کے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا، یہ ترہیب کہلاتا ہے۔ تو اس سے قبل ترغیب تھی، اہل ایمان کی تعریف بیان کی گئی کہ وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت انہیں ذکر الہی سے، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، ان کے دلوں میں قیامت کا خوف ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کی پیروی کی جا سکتی ہے اور ان کا بدلہ بھی اور ان کا انجام بھی بہت اچھا اور بہتر ہوگا رب تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب کے بعد ترہیب بیان کی ہے اور کفار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو اس کا انکار کر دے، اور جس چیز کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو چھپا لے، وہ کفر ہے۔ اور عام طور پر ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار، اس کے بعد رسالت کا انکار، آسمانی کتابوں کا انکار، فرشتوں کا انکار اور قیامت کے دن کا انکار، یہ ساری باتیں کفر میں داخل ہیں۔ جس طرح اہل ایمان کا اخلاص ایک طرح سے نہیں ہوتا بلکہ مختلف درجے ہوتے ہیں، کسی میں اخلاص کس درجے کا ہوگا، کسی میں کسی درجے کا، یعنی کسی میں کم کسی میں زیادہ، تو اس طریقے سے جو کافر ہوتے ہیں ان کا کفر بھی بعض شدید درجے کا ہوتا ہے، بعض کچھ کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید درجے میں جو کفر رکھنے والے ہیں ان کفار کی دو مثالیں اور پھر ان کا جو انجام ہونے والا ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اعمالہم کسراب بقیعہ، ان کے اعمال چٹیل بیابان میں سراب کی مانند ہیں۔
جب آدمی سفر کر رہا ہو کسی ریگستان میں اور دور سے جو اس کو ریت نظر آتی ہے، دھوپ کی کرنیں اور چمک پڑتی ہے تو وہ دور سے ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پانی کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب قریب جائیں گے تو وہ ریت ہی ہوگی۔ اسی کو سراب کہتے ہیں۔ تو فرمایا یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا آدمی اس سراب یعنی اس چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھتا ہے اور اس کی طرف تیز چلنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں کوئی چیز نہیں پاتا۔ وہ پانی ہوتا نہیں ہے بلکہ دھوکہ ہوتا ہے نظروں کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن یہودیوں سے سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ اللہ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا اچھا بتاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے اے پروردگار ہم سخت پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلوایا جائے۔ انہیں کہا جائے گا کہ دیکھو تم اس طرف کیوں نہیں جاتے جہاں پانی نظر آ رہا ہے؟ وہ ادھر جائیں گے جہاں انہیں سراب نظر آتا ہوگا، مگر وہ حقیقت میں جہنم کی آگ ہوگی جس پر پانی کا دھوکہ ہوتا ہوگا۔ جب وہ وہاں قریب پہنچیں گے تو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہم احفظنا منہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کفار مشرکین کی مثال بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ لوگ ایک طرف تو کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، مگر وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر اس پر عطا کریں گے، مگر جب قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ ان کے اعمال میں سے کچھ موجود نہیں ہے۔ جس طرح ایک پیاسا آدمی دور سے چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا۔ فرمایا اسی طرح کفر کا راستہ اختیار کرنے والے قیامت کے دن اپنے اعمال کی طرف جائیں گے مگر انہیں وہاں کوئی نیک عمل نہیں ملے گا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، پس وہ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے۔ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، جو اس کا حساب پورا دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حساب کتاب کی منزل جب آئے گی تو پھر ان کے عقائد کا، ان کے اعمال کا جلدی سے حساب کر کے انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، کیونکہ نیک اعمال کا انحصار ایمان پہ ہے۔ اگر ایمان ہے تو نیک اعمال بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ایمان کی دولت سے خالی ہے، اس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے، تو وہ جتنے بھی اچھے کام کر لے ان کی حیثیت کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ دنیا میں نام و نمود کما سکتا ہے۔ دنیا میں دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، یتیم خانے قائم کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام بھی کرتے ہیں تو یہ سارے اچھے کام، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوگا جس کے پیچھے ایمان کا جذبہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اچھے اعمال کے ساتھ اعلان جو فرمایا، بار بار پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال انجام دیے۔ اور سورۃ انبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جس شخص نے نیک عمل کیا مگر شرط یہ ہے ساتھ کہ وہ مومن ہو، تو اس کی کاوش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ عمل وہی قبول ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں کہ کرنے والے کے اندر ایمان بھی پایا جائے اور ساتھ عمل میں اخلاص بھی ہو۔
اگر عقیدہ صاف نہیں ہے اور عقیدے میں کفر یا شرک کی ملاوٹ پائی جاتی ہے تو پھر وہ عمل کتنا اچھا بھی ہو اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت نہیں پاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ مکے کے سرداروں میں سے بڑا سخی آدمی تھا، غریبوں مسکینوں پر بہت احسان کرتا تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک مجلس میں اس نے 100 اونٹ بخش دیے، تو کیا اس کو ان اعمال کا کوئی فائدہ آخرت میں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، اور وجہ یہ فرمائی کہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے زندگی بھر ایک دن بھی یوں نہیں کہا کہ اے پروردگار میرے گناہ معاف کر دے۔ تو وہ شخص چونکہ قیامت کا منکر تھا، نیکیاں تو اس نے بڑی بڑی کی ہیں، مگر چونکہ منکر قیامت کا تھا، اس کی بڑی سے بڑی نیکی بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ تو دنیا میں بغیر ایمان کے جو لوگ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں اور لوگوں کے فائدے کے لیے بڑے کام کرتے ہیں، ان کی شہرت تو ہو جاتی ہے، ان کو دنیا میں مال و دولت بھی مل جاتا ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ تو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کی مثال سراب کے ساتھ بیان فرمائی ہے، مثال سراب کی دی ہے کہ دنیا میں اچھے کام بھی وہ انجام دے جاتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں انہیں اچھا بدلہ ملے گا، مگر وہاں انہیں کچھ نہیں ملے گا، محروم رہیں گے کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کفر کا راستہ اختیار کیا، ایمان نہیں لائے اور نہیں کوئی اچھا کام کیا، تو ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے دی، فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی، جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں اور پھر یغشاہ موج من فوقہ موج، جس کو ڈھانپ رہی ہو موج کے اوپر موج، من فوقہ سحاب، پھر اوپر سے بادل بھی ہو، گویا ظلمات بعضها فوق بعض، کہ اندھیرے ہیں بعض کے اوپر بعض، اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر اس کی کیفیت یہ ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے۔ یعنی ایک تو گہرے سمندر کی تاریکی ہے، پھر پانی کی موجوں کی تاریکی، اور اس کے اوپر پھر بادلوں کی تاریکی، اور پھر اگر رات بھی ہو تو پھر تاریکی رات کی، تو یہ تاریکی در تاریکی ہے، اندھیرا در اندھیرا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کافروں کے اعمال کی مثال ایسے اندھیرے کے ساتھ دی ہے کہ یہ لوگ عمر بھر اندھیرے میں سرگرداں رہتے ہیں اور انہی اندھیروں میں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ اندھیرے میں ہی پیدا ہوئے اور اندھیرے میں ہی چل بسے، پھر آگے ان کے لیے جہنم کا اندھیرا ہے جو شدید ترین اندھیرا ہوگا، اور جہنم تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں برزخ کا اندھیرا بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے قبر میں روشنی کا باعث ہوگی۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے یہ تاریکیاں، یہ اندھیرے حجاب در حجاب ہیں۔ فرمایا یہ لوگ پہلے حجاب طبع میں مبتلا ہوئے، یعنی ہر وقت کھانا پینا، لباس، مکان، دکان، سواری وغیرہ میں پھنسے رہے اور آخرت کی کوئی فکر نہ کی۔ اس سے ذرا باہر نکلے تو پھر حجاب رسوم میں پھنس گئے، قوم، ملک، خاندان اور علاقے کے رسم و رواج میں ڈوبے رہے، ان کو ان رسومات سے اور رواجات سے فرصت نہ ملتی تھی، آخرت کی فکر کے لیے تو ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ اس سے آگے بڑھے تو پھر حجاب سوء معرفت کا شکار ہو گئے کہ اللہ رب العزت کو پہچانا مگر غلط طریقے سے، انہیں اللہ رب العزت کی صحیح معرفت حاصل نہ ہو سکی، اپنے رب کو صحیح طور پر پہچان بھی نہ سکے، کبھی شرک میں مبتلا ہوئے، کبھی بدعقیدگی کا شکار ہوئے، کبھی اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا، کبھی کسی کو علیم کل کہہ دیا، کبھی کسی کو مختار کل کہہ دیا، شرکیہ عقائد کو اختیار کر لیا۔
جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور اس طرح مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات مان کر اس برے عقیدے میں مبتلا ہوئے۔ نصارہ آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ۔ تو فرمایا کہ کافروں کے لیے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ان کے سامنے روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بغاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کی ہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں نور ہدایت سے محروم کر دیا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نور نہیں بنایا، فَمَا لَهُ مِن نور، تو پھر اسے کہیں سے بھی نور میسر نہیں آئے گا، اسے یہ روشنی کہیں سے نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی اس شخص کے لیے بنائیں گے جس میں انصاف ہوگا اور جس کے اندر طلب ہوگی۔ جو شخص اپنی ضد پر اڑا رہے گا، انکار پہ انکار کرتا رہے گا، احکامات سے منہ موڑتا رہے گا، اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اپنے اندر طلب پیدا نہیں کرے گا، تو پھر اسے کبھی روشنی اور یہ نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنا چاہیے وہ نور، ایسا نور جو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بن سکے، جو برزخ میں یعنی قبر میں بھی کام آئے، جو حشر کے دن بھی کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔